لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم اسٹیج کے تشریف فرما اکابر علماء اکرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھرابوں، دوارے قصبہ اللہ آباد تحصیل جام پردی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ تعلیم القرآن فاروقیہ حضرت اقدس حافظ غلام قادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی یادگارے انہیں دی زندگی بارہا حاضری دا اتفاق دینا بعدش بھی انہیں دی صاحبزادے حضرت مولانا عبدالحی صاحب قاری عبدالقیوم صاحب اللہ انہیں کو سلامت رکھے مختلف موقع تے یاد کریں دے حاضری دا اتفاق دی دے۔ لیکن یہ بڑے اجتماعی طویل عرصے دے بعد میرے کو یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ آخری دفعہ جنا آیا ہوں۔ اسارے انتہائی مخدوم بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرکدہ ان نشستچ آخر تک تشریف فرمان اور آخر انہیں دعا کری کمال درجہ دا انہیں کو اے ادارے نال محبت دا تعلق ہے۔ اے ہمیشہ دا اجتماع انہیں دی یادچ حضرت اقدس قاری غلام قادر صاحب رحمت اللہ علیہ دی یادچ دی دے۔ میں اتھا ٹو بے بزرگ بھی نہیں بھول سکتا جڑے ہمیشہ اے ادارے دی سرپرستی کرے دیان۔ دارالعلوم دیوبند فاضل توارے اور سنسارے دے مخدوم حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایویں حضرت اقدس مولانا شیر محمد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کوٹلہ مغلہ والے قاری عتیق صاحب دے والد رحمت اللہ علیہ ہنے دا این ادارے نال بڑا ایک محبت دا تعلق ہے۔ اور میں جنہا ہنے بزرگیں دے دورے چمدہ ہم یہ سارے اکابر ہی سٹیج تے ملتے ہیں اور ہنے دا زیارتاں تھے بیان۔ اللہ انہیں دے قبریں تے اسمان تے تاریخ تو زیادہ رحمت دمی وصابے۔ انہیں دے جتنے جانشین ہیں، انہیں دے جتنے اعزاء اقربائیں، انہیں دے جتنے متعلقین ہیں، اللہ سب کو اپنے بڑے دے نقش قدم تے چلتے دین دی بقا واسطے اوہیں کم کرن دی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، ادھا ایک گھنٹہ میں گفتگو کرنی ہے۔ میں ہوں دے ویچے شروع تک کرن جو پہلے اللہ کو انہیں عقیدے انہیں کو حوصلہ تھی وے واسطے جو نوجوانی پائی انہیں شدہ کو کیا پتہ سے کیڑے دور کے لوگ توجہ میں ذکر دا پیان توجہ میری طرف رہے۔ حضرت عثمانی صاحب بھی بلکہ کچھ رستہ سفر کٹھے کتے سے ہوئی تشریف گرنے ہیں، قاری ادریس صاحب آئے بیٹھیں، ایویں حضرت مفتی صاحب تشریف گرنے ہیں، بڑی تعداد علماء کرام، شعراء، قرآن، ناقان، بڑا اجتماع شاید سویر تک راسے اور دعاتے سے میں چند منٹ تمہارے گنن چاہتا اور
اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنا چاہتا قرآن مجید کی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے چونکہ طلبات دستار بندی دی تقریب ہے پر دستار بندی ہوں ویلے تھی دیئے جب میرے بال قرآن مکمل کر دی میں قرآن دی ہوں آیت کا انتخاب کی تھے جد اتے قرآن مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال امت تے محنت کی تھی دعوت و تبلیغ تھی تعلیم و تعلم تھی جہاد و کتاب تھی کلمہ حق کا کے خیر رسائے مکی زندگی 13 سالہ آپ کی دعوت و تبلیغ تھی اندھے وچ آپ نے مسائب برداشت کی تکلیفہ جھلن آپ کو ساحر آکھیا گئے مجنون آکھیا گئے دیوانہ آکھیا گئے رستج کنڈے بچھائے گئے جس میں اتھر تے اجرہ سچا گئے آپ کو صدمات لیتے گئے مدنی زندگی آپ کی ساری جہاد دیئے 9 سالج نبی سی 100 جنگ کو فرنال لڑیے جہدے وچو 27 جنگیں حضور خود شرکت کی تھی 72 یا 73 جنگیں حضور صحابہ کو جنگیک پڑھائے مکی تے مدنی ٹوہی زندگی قدر مشترک نبی سیدہ عمل اور تعلیم دہا آپ نے مکہ بھی تعلیم دیتی ہے مدینہ بھی تعلیم دیتی ہے جتو ایک شے سمجھ ہم دیئے کہ دعوت بھی تعلیم دے بغیر نامکمل ہے جہاد بھی تعلیم دے بغیر نامکمل ہے اگر تعلیم کہنی تے دعوت و تبلیغ ہے اے امت واسطے فتنہ بن سے اگر تعلیم کہنی لوگ جہاد دا نعرہ لیتے اے امت واسطے فساد بن دے علم دے ہودے ہوئے تعلیم ہوگے تا ہدایت دا ذریعہ ہے علم دے ہودے ہوئے جہاد ہوگے تا امت اچ کامیابی اور کامرانی دکھائے اور ایک تعلیم ہنے دینی مدارس ہے جتا تو ساتھ میں بھی پوچھے اے ہنے مدارس تا فیض ہے جڑا پوری دنیا ایک فیض دا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال قرآن پاک اترے ارکان اسلام توجہ میری طرف راسے دین دے بنیادی ارکان توحید رسالت جب کو اپا کلمہ سنے دوں نماز زکاة روزہ حج اے دی ترتیب ہے کلمہ مکی زندگی نماز کا حکم مکہ مدینہ مکہ المکرمہ زکاة دی فرضیت آئیے تفصیل مدینہ حج زکاة مدینہ روزہ مدینہ حج مدینہ دے آخری ایام 9 ہجری حضور کو حج ملے آپ نے پہلا امیر حج یعنی مسلمانے دا پہلا امیر المومنین نبی سے اپنی زندگی اگر کہیں کو بڑھائے تو ابو بکر صدیق کو بڑھائے دوسرا صحابہ کو حج تے پھر اگلا سال جملے آئے بل نبی سے اعلان کیتے ہی سال میں بیسا اسلام دے ارکان کی جو 2 رکن ایسے چرے اجتماعی ہے رلتے ادا کری دے ایک نماز ادھا امام ہوتے ایک حج ادھا رہنما کلہ حاجی حج تے بنیے حکم مسائل دا پتہ نہیں لگتا بلتے رولتے بلم دے پیسہ خرچ کرن دے رکنوں کو ادا کرتے کلہ آدمی نماز پڑھن چاہے امام کے بغیر حکم مسائل دا پتہ نہ ہوئے تو یقین دی نماز کامل نہیں تھی انہیں توہی کمے واسطے امت دی رہنمائی واسطے محبوب نے امیر حج بھی ابو بکر کو بنائے اور مسلح دا امام بھی ابو بکر صدیق کو اس تو پتہ لگتے جو امارت بھی صدیق کے حوالے ہے امامت بھی صدیق کے حوالے ہے توجہ کرو کہ میں اپنی گال سمجھانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال آخری عید چھوٹی جب پاپا شوال دیدہ حضور نے ادا فرماتے عید گاہ اعلان کیتا ہی سال میں حج تے ویسا ان محبوب کا اعلان کہ میں حج تے ویسا ہر چل مچگی پہ حضور حج تے روانہ کیتے چنانچہ صحابہ اکرام نے خوشی دی لہر دوڑ دی حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کافلے گھنتے حج ہوتے تشریف گھنوے دیان جب حضرت تیار تھی ونہا 200 بندہ تیار تھی ونہا 300 آدمی تیار تھی ونہا 100 بندہ تیار تھی ونہا کہ ایک عالم دے کٹھے بیسوں مسائل دا پتہ لگ سے عقائد دا پتہ لگ سے احکامات دا پتہ لگ سے عقیدت جناب اگو عبادت صحیح کامل ادا تھی سے تو حضور جمل حج دے دے پیان صحابہ دی محبت دی امتحان تھی بڑی تعداد صحابہ اکرام دے کٹھے تیار تھی
حضرت بجاج یہ بھی دیکھیں اور حضرت نے توجہ میری طرف اصل عمر دے حساب ڈال میں مریض بھی ہوں جب کوئی تھوڑی جی کھلبلی تھی وے نا بیچاری تھی وے میں ہی واسطے آدھا رہنا کہ مہمان کو بنا مر تو پہلے میں کو ساری کرو تاکہ میں کم از کم ہونے دے استقبال واسطے اتنی دیر چپ کرنا اخلاقی آپ توجہ میری طرف کرو حضرت عین نہیں بس کے خاموش تھی گیا لیکن ہون کہیں بے کو نہ گھن وائے جیتی میں تقریر یہ بارہ احسان میں تو بڑا تقریر تھی توجہ میری طرف میں عرض کریں دا پیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ دا بڑا مجمع تیار تھی گیا قافلے روانہ تھی گئے عرب دے مختلف اطراف تو جمع تھی گئے نبی سی جب مکہ المکرمہ پہنچے شمال چا اپنے اعلان کیتا ذوالقعدہ چا اپنے سفر شروع کیتا ذوالحج اوائل آپ مکہ المکرمہ پہنچے ہی واسطے ہی نے 3 مہینے کو اشہر حج سرے دن شوال کو ذیقات کو ذوالحج نبی سی جب مکہ المکرمہ پہنچے حج دے ایام میں 1,35,000 1,30,000 1,40,000 1,45,000 مختلف روایتیں اتنی تعداد صحابہ جمع تھی اس سارا بہت بڑا مجمع اور اس سارے دا سارا عرفات کٹا عرفات کے میدان دا خاص عمل ہے کہ اتھا ظہر دی نماز تو پہلے لوگ جمع کی دن زوال کنولات مغرب تک کچھ ہی رہی دے ظہر تے اثر دی نماز کٹھے ادا تھی دیئے ان دے بعد امام خطبہ لے دے خطبے دے بعد مغرب ایمان تک مغرب اتنی پڑھی دی اترے تک ہر رات بھی اپنے واسطے امت واسطے خاندان واسطے رشتہ دارے واسطے بھرامے واسطے عزیزے واسطے زندے واسطے مردے واسطے ہر ایک واسطے رو رو کریں تے دوئی کھڑے منگتے ہوں دن کوئی اجتماعی دوئی منگتے کوئی انفرادی دوئی منگتے کوئی سجدے کھوٹتے دوئی منگتے کوئی کھڑے تھیتے دوئی منگتے کوئی کہیں بزرگ کو اگی تے کرتے ہوں دن پچھو آمین کرے آگتے ہوں دن دوئی کریں دن یہ ایک عمل جڑا عرفات ہے جو خوب دعا منگو آدم دی توبہ ہی قبول تھی قیامت تک آدم دی اولاد دی توبہ ہی جاتے محبوب نے اتھیں خطبہ ارشاد فرمایا نمازیں دے بعد او خطبہ عربی کتابیں موجود ہے عربی تقریباً 15 کو 20 منٹ ہے اندھا اردو ترجمہ ہی کرو تا اتنی دیر دے لیکن وہ خطبے دی کمال تے جامعیت ہے جو حضور تے صفات اور کمالات نبوت ہوئے کیوں تیت جواب الکلم میں جامع کلمات نبیاں چھوٹے جملے فرمے دھیان وہ دے وچ اتنی مواد کٹھا ہوگا کہ لوگ کتابہ لکھ لکھتے عمرہ گزر بنین محبوب تے ایک جملے دی تشریح کوئی نہ پوری کر سکتا محبوب تے ہوں 15 منٹے چاہتا کیا آپ نے عقائد بیان کیتے ایمانیات بیان کیتے اسلامیات بیان کیتے اعمال بیان کیتے عبادات بیان کیتے اخلاقیات بیان کیتے معاملات بیان کیتے معاشرت بیان کیتی معیشت بیان کیتی سیاست بیان کیتی اقتصادیات بیان کیتے حقوق بیان کیتے فرائض بیان کیتے تعلقات بیان کیتے خام کی زندگی بیان کیتی مملکت کا نظام بیان کیتا حکمے نال تعلقات نبھاون دے طریقے سریقے سکھائے حقوق نسائے فرائض نسائے احکامات نسائے عوامر نسائے منہیات نسائے شریعت نسائے احکام بیان کیتے اور 15-20 منٹ محبوب جنگلے سب کچھ بیان کر کیتا آپ مکمل کر چکے اپنے گفتگو کو
تو حضور نے صحابہ کو ایک گال پوچھی، الا هل بلغتکم، اج دے خطبے چ جیڑا کچھ تہاکوں میں آکھن تے دسائیں اے میں سارے گالی تہاکوں دسا دتم، پہنچا دتم، سنا دتم۔ بچ میں نے 3 جملے آکھے، قد بلغتا و ادیتا و نصحت، سونا جو کچھ رب تہاکوں دیتے سکو پجا دیتے ادیتا حق ادا فرما دیتے بے، نصحتا سونا کوئی شے نہیں بچئی، جو ساری خیر خواہی شاہی ہر شے اساں تک پہنچا دیتے۔ نبی سے 3 دفعہ شہادت دی ہوئی اسمان کی طرف اونچی کرتے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تیرا دین ہنے کو دسائم، ہنے تے گواہ تھی ون اے میں محمد دی رسالت دی گواہی دے اے وقت مکمل تھی گیا۔ اثر چھٹی انجن مغرب شروع کہنا تھی، جو مغرب تھی پڑھی دی کہنا دوئی دی کیفیت ہے کہ نبی سینتے آثار بہی اساتذہ علماء مشایخ بیٹھن کچھو وہی دی علامتیں ہوتی ہی جو نبی سینت پسینہ شروع تھے متھے مبارک بعض دفعہ جسم تے کب کپی تاریخ جڑی سواری تے نبی سے ہومن ہا حدیث چندے اس سواری یا پیر کھول لے دی ہی یعنی بوجھ برداشت ہوتا یا تلے زمین تے بہتا ایک کیفیت تاریخ چنانچہ او آثار وحی حضور نے اپنا سر مبارک میں تلے کر دیا، کچھ دیر ایک کیفیت رہی بلو کیفیت رہی، بل محبوب سے اپنے ہتھے نال اپنا پسینہ صاف کیتا، صحابہ دے مجمع کو خطاب کرتے جڑا رب دائی وحی دا پیغام ہا او جڑا حضور دیتے وہ میں دیوان چاہتا۔ پیغام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم، آج دے دین 9 تاریخ کو ذوالحج دے مہینے جمعۃ المبارک دے دین عرفات دے میدان پوری جماعت صحابہ 1.5 لاکھ کی تعداد کم و بیش جڑے محبوب کے اٹھائین سارے سن گنو الیوم آج دے دین اکملت لکم، اللہ دے میں کامل کر گرتم تہارے واسطے دینکم تہارے دین کو، اتممت علیکم نعمتی جو میں رب نے اپنے کل نعمتہ سنبھالتے رکھیا ہن محبوب تیرے واسطے تے تیرے صدقے نال تیری امت کو دے بن واسطے اور سارا نعمتہ آج میں مکمل پلٹ دیتم ورزیت لکم الاسلام دینا تے میں تہارے واسطے تیرے دین کو چونم ادنا اسلام۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، پہلی شے کہ اکملت لکم دینکم، تہارا دین کامل، سارے کو تہارا دین، کچھ وادنا لکو سارا دین، بولو زوردہ سارا دین، کیا مطلب؟ توجہ کرے صدقات سمجھا ہر نبی دا دین اوندی امت واسطے کامل تھا، محبوب چونکہ آخری نبی ہے، قیامت تک آقا دے پاس کہیں نبی نہیں آمڑا، حضور دا دین قیامت تک دی انسانیت واسطے کامل۔ مجھے ایک میں مثال لے عیسیٰ علیہ السلام دا دین بے شک ہونے دے دور اچھ کامل ہے، لیکن عیسیٰ دی پوری زندگی ہے ازدواجی زندگی دا کوئی تصور نہیں، جو کہیں دی شادی تھی بنیے میاں بیوی کی میں زندگی گزارن اے عیسیٰ دی زندگی اچھ کہہ دی، اولاد تھی بنیے ان دی تربیت کی میں کریجے اے عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی اچھ کہہ دی، جو انہیں دی اپنی شادی نہیں تھی وہ کہیں دی تربیت دا حضور کیا رسے اور سنت حضور دی امت شادی تھی اور کمال ہے کہ اللہ سین تھی اولاد نے سی دو پوتر تھی سے ایک دنا موسیٰ رکھے سے بے دنا محمد رکھے سے۔ میں عرضے کرے دا پیار کہ دین کامل سادہ دین ہے، علماء نے کمال دی ہے پی دلیل کے غور نہ سنے، آدم تو عیسیٰ تک جتنا امتان اور نبی ہیں انہیں کو احکام سب کو مل رہے ہیں، نماز سب کو مل لیے، توجہ
لیکن تو رکعتیں تو زیادہ کہ نہیں ملی تے تو نمازیں تو زیادہ نماز کہ نہیں ملی. یعنی مثال طور تے حضرت آدم کو دو نمازیں ملی ہیں فجر اثر، نو کو دو نمازیں ملی ہیں فجر عشاء. کئی لوگ ہر نبی کو نمازیں بھی دو ملے تے رکعتیں بھی اللہ تو صحیح، لیکن توہا کو دین کامل ملے. بھئی ساکو کتنی ملے؟ زوردہ کو کتنی؟ پنچاہن. کمال جو ملنا ہا اے علیدہ گالے جو محبوب تے سب کے پانچ بنیں، ورنہ میں وہ لکھتے رکھی بیٹھا جو پنچا نمازہ کے ہیں او ہون بھی تہارے کل موجود ہیں. 2 رکعت دی نماز تہارے کل لے، 3 رکعت دی نماز تہارے کل لے، 4 رکعت دی نماز تہارے کل لے، فرض نماز تہارے کل لے، سنت نماز تہارے کل لے، واجب نماز تہارے کل لے، مستحب نماز تہارے کل لے، نفل نماز تہارے کل لے، جناب آدم دی فجر تہارے کل لے، نوح دی ظہر تہارے کل لے، یونس دی عصر تہارے کل لے، عیسیٰ دی مغرب تہارے کل لے، موسیٰ دی عشاء تہارے کل لے، تہجد تہارے کل لے، اوابین تہارے کل لے، اشراق تہارے کل لے، تحیت المسجد تہارے کل لے، تحیت الوضو تہارے کل لے، استسقاء تہارے کل لے، کسوف تہارے کل لے، کسوف تہارے کل لے. اے تمام نوافل صلاۃ توبہ تہارے کل لے، صلاۃ التسبیح تہارے کل لے، صلاۃ الدعا تہارے کل لے. اکملت لکم اليوم اکملت لکم دینکم. سارا پنجا نمازہ مکمل کرتے رب محمد کی امت کو لیتے فرض پانچن. باقی اہل اللہ ولی نیک سالے ایسے ایسے بھی گزرن جنہیں کہیں نماز کو قضا نہیں کیتا، پوری زندگی انہیں نماز پڑھتے رہے. سارا دین کامل ہے. سارے کو سارا دین اچھی آواز نال سارا دین. اتنی ایک آدمی چھوٹی تھی دین کہتے ہیں اچھا ان الدین عند اللہ الاسلام رب دے. اتنا اللہ توہا کو آدھا بے جو توہارا دین کامل ہے. ہاں تو رب دا انہیں دکی میں فرمایا جنگلے اتہا ہوندہ ہا اتھو نبی دے قلب اطہر تے آئے تا سونا آکھنا کافری کو لکم دینکم والی دین. تہارے واسطے تہارا دین، میرے واسطے میرا دین. ہونے دین نبی کنے آگے تا نبی کا دین ہے. جی میں قرآن کتاب رب دیئے مگر جب حضور دے سینے پہ آئیے محبوب مکہ چ رہن قرآن مکی بنے، نبی مدینہ چ رہن قرآن مدنی بنے. اے مکی تے مدنی نبی دی وجہ تو ہیں. کلام تا رب دے ایمیں دین رب دے لیکن نبی دی نسبت نال سارا دین محمدی ہے. بلا چہمل حضور صحابہ کو پورا دے دیتے. اللہ کے اکملت لکم دینکم. ہونے محمد تے یاری دے حوالے تھی گیا محبوب میں دیتن تے کو تے پہنچائے ہنے پہنچامنے امت کو. میں رب ہنے تے یقین کرتے پہ آتا جیویں میں توہا کو دیتے تسا اویں ہنے کو دیتے جیویں ہنے کریں گے بغیر کہیں ترمیم و تنسیخ تے ہنے قیامت تک بھی امت پہنچا. اکملت لکم دینکم تہارا دین کامل تاکہ کل کو کوئی چوڑا این نہ آکھے فلانے گڑبڑ کی تھی فلانا کہنا لکھ سکیا ہا او بے کو پتہ کہنا لگیا ہا کلم دوات مدبئی ہنے تو فلانے دیتی کہنا ہی پتہ نہیں کیا لکھن چاہتے ہیں. رب دے اکملت لکم دینکم سارا دین مکمل آتا. سب تو پہلی شئے ہے کہ صحابہ دے صدقے کامل ہے. ایک جملہ بیان اپنا علماء بیٹھے میں سے جو خبوں اکملت لکم لام بڑی عجیب ہے. اللہ دن ورفعنا لکا ذکرکا. سارے مولوی ترجمہ تکتی کرنے تیرے نام کو اونچا کیا تیرے ذکر کو اونچا کیا ہے کوئی ترجمہ. ورفعنا رب دے میں اونچا کیتے میں لکا ذکرکا. تیرے واسطے تیرے نام کو تو چاہدہ جو ہمیں میرا نام رب نام رلدہ رہے تے اچھا رہے محبوب تے کو خوش کرن واسطے تیرا نام اچھا کرن. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ
فتح مبینہ تو جو چاہتا ہمیں مکہ میں کو ملے تیری خوشی واسطے فتح کی دن اتھے یاد رضیت لکم الاسلام دینا محبوب تو نبی جو آخری حامی اے امت جو آخری ہے تے بیت جناب بدر رو دیا کیا ربا یہ تا ہنجر گھن آیا جے آج بیٹھ گئے تا قیامت تک تیرا نا کون گن سے تو چاہتا ہمی دین ہنے کو ملے اے چاہتے ہن اسا محمد تے سب کو لٹائے اے سب کو ملے ہی واسطے اکملت لکم دینکم آج تہارے واسطے تہارا دین پورا کر چھوڑے صحابہ دین رضائے اتممت علیکم نعمتی نو جائے ہے کہ جتنا نعمتہ دیونے ہانو پورا ایک گال نہیں سمجھے دین کامل کامل کا معنی کیا ہو جائیں تو نو کئی شائع گڑھ ہوئی نا اندھے وچ کوئی شائع پاؤئی نا سارا کلمہ کامل نہ گڑھ سکتو نہ بدھا سکتو ساری اذان کامل نہ گڑھ سکتو نہ بدھا سکتو سارا درود کامل نہ گڑھ سکتو نہ بدھا سکتو ساری عبادت کامل نہ انہیں بھی کوئی شے باہر گڑھ سکتو نہ اندر پا سکتو سارا دین مکمل ہے کہ جڑے تساں برادریں دے رواج کے ڈھیمتے ہوتو نا شادیں تے خوشیں تے دکھیں تے سکھیں تے کہ توڑے برادریں دے مزاج تے رواج تا ہیں دین کرنی دین او ہے جڑا اللہ محبوب کو دیتے محبوب صحابہ کو دیتے صحابہ امت کو دیتے اکملت لکم دین دوجہ فرمایا اتممت علیکم نعمتی میں اپنے سارا نعمتاں تارے ہوتے پلٹ چھوڑا یہ جملہ بعض دفعہ میں سوچے نہ آتے میں عجیب کیفیت تاری تھی میں دیئے رب اک دے جیڑا نعمتاں میں کنہانا میں کوئی شے اپنے کو بچاتے نہیں رکھی سارا محبوب تیری امت کو دے تو کیا ہے جڑا سارا کرتے اگر آپ غور کروں لکھا نعمتاں درندے کو پرندے کو چرندے کو جناب کیڑے مکوڑے کو حشرات اور عرض کو اللہ سے دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں بھلا انسان کو دیتے ہیں اکھیں دیتے ہیں زبان دیتی ہے آپ پیر دیتے ہیں پھر دماغ دیتے ہیں سب کچھ ہے او کیڑی نعمت ہے جڑی رب آدھے جو صرف محمد تے کو تیری امت کو دیتے ہیں بیا کہیں کو دیتے ہیں انہیں نعمتیں دی تفصیل تنیوہ دا صرف ترائے نعمتیں دا تذکرہ کریں انہیں بھی جو سب تو پہلی نعمت آمنہ دے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محبوب رب دیو نعمتیں جو آدم تو عیسیٰ تک کہیں نبی کو نہیں ملے اور کہیں امت کو نہیں ملے حضور فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی اللہ نبیے بچو میکو چونتے تہارے ہی سجرہ کرتے اور امتیں بچو تہاکو چونتے میرے ہی سجرہ اے او نعمتیں جڑی پہلے کہیں کو نہیں ملے اگر شیخ پیٹن پوچھو پہلے امتیں تھے جب میرے عذاب امتحان گناہ کریں نہ سوے حکومت سے نہیں کرنا تھوڑا جا توجہ کروں کیڑا جرم معاشرے چڑا سکن سے کریں لیکن آج ساری جرمیں دے ہوتے اگر رب نے پردہ پاتے تے اتممت علیکم نعمتی محمد دے صدقے نعمتی بل صرف اتنے تک بس نہیں پہلے امتہ گناہ کریں دے ہن شکلہ بدل دیا بندر بڑھیں جناب والا خنزیر بڑھیں اللہ انہیں جا شکلہ تبدیل کر دیتے ہیں معاف کرائے نراض نہ تھی بھائے تساں اپنے شکلہ آپ بدلیں دو جانور بن کھڑ دو گڑا گھوڑے دے شکلہ بنا کھڑ دو ماشاءاللہ جنہیں سکولیں جب اپنے بالے کو بھیجیں دو
تے جے میرے بال واپس بلدے نا بھاویں مولوی دا ہوئے تے بھاویں کہیں پیر دا ہوئے تے بھاویں کہیں چودھری دا ہوئے مجھے بٹھار دے ہوتے کوئی کالک ملی کھڑی ہوتی ہے حکومت دے ہوتے کوئی تھا ٹکے تے نشان بڑے کھڑے ہوتے لکھیا ہے اے آگے فلانا ڈے ہا تے بلا سارے ٹیچر نے سارے بٹھار گندہ کیتے رب بھی بڑی ہوئی تخلیق پسند نہیں انسان کو جانور بڑا منے ہوئے اللہ نے محمد کریم کے صدقے سر شکلیں کو معاف اکملت علیکم نعمتی یہ سب کو بڑی نعمت پہلی نعمت ہے کہ اللہ نے سب کو اپنا محبوب دیا یہ ہوتے جتنا رب کا شکر ادا کرو اتنا کھاتے اور ہوں نعمت کے صدقے اللہ کو نے لکھا نعمت آج جتنا آپ کوئی باتاں ملتے ہیں جتنا نعمتاں ملتے ہیں جتنا اللہ کرم فرمائے ہیں یہ سب مصطفیٰ کریم دے صدقے نام دوجہ فرمایا اتممت علیکم نعمتی دوجی نعمتیں ہے کہ اللہ نے قرآن دی نعمت آدم تو عیسیٰ تک نہ کہیں نبی کو دیتی ہے نہ کہیں امت کو دیتی ہے محمد کریم دے صدقے اوہ امت کو ہر 17 بچے تمہارے سامنے بیٹھے تھے چھوٹے چھوٹے جنہیں کی دستار بندی تھی جنہیں نے رسوینے چ اللہ کا قرآن محفوظ تھے ایک سال کے مدرسے کی محنت کا نتیجہ حضرت قاری ادریس صاحب ہے بیٹھے تو کو قرآن کی تلاوت سنے سن میں خود این بھی بعض دفعہ حیران تھی داں جو باروں بھی اکثر شدے قاری مجھوئی کھڑے ہوں نہ عمل ہوں دے نہ عقل ہوں دے نہ اللہ معاف فرماوے بس اگلی گال میں ہوں تو کوئی تبصرہ نہیں کرنے دائیں تک کئی ہونا دے اندھے عاشق بیٹھے ہیں یہ نہ ہوئے جو کل کو میرے ہوتے کو کفر کا فتوہ لاویں سارے بزرگے کا مزاج ہوتا حضرت خاصی کو لکھا سے میں کچھ چنگی طرح یاد ہے حضرت مولانا مکی حجازی حضرت مدرسے تشریف گنیان پتہ نہیں حضرت ہوں بالکل چھوٹے جے بال حسین تے ہوں بلے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ جمالی حضرت مولانا رشید احمد صاحب یہ موجودہ ہوں بلے ایک آدمی صرف کیمرہ چاہتے آیا تصویر پڑا حضرت نے اندھا کیمرہ تو پایا ان کو باہر گھٹ لیتا اور فرمایا خلاف شریعت کم برداشت کہنی اتھا صورتحال ہے جو چہرے تے نبی دی سنت کہنی اندرو کوئی شے کہیں پاتا ہویا ہوں گا اس کو چھڑا چوبا ہوں دے چاہتے ملا دے قرآن دا قاری پڑھتا بیٹھے امت تو گویا پیغام اے دیون چاہ دو جو قاری ادریس کو قرآن کا کہنی ہم دا مولانا اسد حبیب شاہ جمالی صاحب کو قرآن کہنی ہم دا اے مولانا عبدالصمد صاحب کو قرآن کہنی ہم دا انہیں قاری صاحبان کو قرآن نہیں ہم دا اے انہیں کو قرآن رب تو جب لو اپنے مدارے سے چینے بچے دی تربیت جڑے لوگ کریں دیں ہنیں دے معاون کرو ہنیں دا خیال کرو دوسری نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن اے امت کو عطا اے امت قرآن قیامت تک رہنے پوری دنیا کفر کو چیلنجے یہودیوں تورات گھنو عیسائیوں انجیل گھنو سکھوں گرنتھ گھنو ہندووں وید گھنو محمد تے کلمہ پڑھن والے رب کا قرآن چاہتے ہم دن ایک تے بعد دوجی کتاب چھپے عبارتہ بدل وے دن نسخے تبدیل تھی وے دن صفحے جلدوں بدل تھی وے دیئے جیدیدہ قرآن اترے ہونی اطلاعات آج تک 1500 سال گزر چکے حرفے کو ملاتے لفظ پڑھو لفظے کو کٹھا کرتے کلمے پڑھو کلمے جمع کرتے آیتہ پڑھو الحمد بالناس تک پورے قرآن کا 7 منزلہ 14 سجدے 30 سپارے 114 سورتہ 558 رکوع 6666 آیتہ 1771 مدہ 1274 شتہ 3,91,950 حرف جنہیں اللہ محمد تے اتارے قرآن آج بھی محفوظ ایک دیا کر جانا بہت ساری دنیا قرآن کی دشمن بن گئی ایک پئی بھی خدا دی قسم بدل سے گناہ جو اللہ اسمان تو من و سلوہ ہی نے نازل کرو وہ تو موسیٰ دی امت ہی ہے تو محمد دے کلمہ پڑھا قرآن ہونے کا نہ آکے اگر وہ تورات و انجیل تے پابند رہ دے اکلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم اللہ تلوگی ہونے واسطے خزانے سے ظاہر کریا اسمان تو بھی وسا دیا یہ تو محبوب کی امت ہے قرآن پڑھن والی امت ہے جب میرے بچے قرآن پڑھن واسطے بعدم اللہ اتنے دے خزانے دا انتظام آپ کریں میں کو حضرت درخواستی دی ایک گال یاد ہوں دی پیے بڑی جی حضرت فرمیدیان مولوی کو چندہ دیتے نخرے نہ کتے کرو کہ کئی لوگ آتے ہیں سائیں وال میں جہاں دے مانا لکھئی کا نہ لفظ ہوئے
فلانے چودھری صاحب ہم دے پہ نکو اٹھی دے بھی لو تو آپ کو اتنے پیسے دے سے اسادے اللہ چے مزاج کہنی کوئی کہہ کے نہ بڑا کیوں نہ ہوئے اپنی جاتے گھر رہے اپنے حضرت درخواستی فرمائنا علماء دا شکریہ ادا کرو تو آنے پیسے کو دین واسطے قبول کریں دن ورنہ ہوتا بے نیاز ہے پتہ نہیں کنیری دے ڈانس دینا تو آنی دعوت خرچ انہیں دا شکر ادا کرو کہ ڈاڈا تے بھیک منگت نہیں تے تو آنے مدارس کو آباد کی میں ہندے ہوتے ہیں کال بھی کرن چاہتا آخری گالی بھی کرتے تریجہ اللہ فرمائے رضیت لکم الاسلام دین تو ہانے واسطے جڑا میں دین چنیں او دا نام اسلام پالو بولو او دا نام کیا ہے سارے آنکھو زور دا بولو یہودیت کوئی دین کہنی عیسائیت کوئی دین کہنی ہندو مت کوئی دین کہنی سکھ مذہب کوئی دین کہنی قومیں دے ناتے انہیں دے مذاہب ہیں اگر دنیا کوئی مذہب ہے تو صرف ایک کہ ان الدین عند اللہ صرف ایک کہ جڑا خلید ادا کھڑا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا بذالک امرت وانا اکبر المسلمین صرف دین اسلام اور پوری دنیا اگر کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے تو صرف اسلام ایک گال سمجھاوٹ چاہنا توجہ میری طرف کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی دے آخر جائے حضور میراج تکن مکے کو کتو گئے سارے لوگ مکے کو براق سدھا ہوتے گیا ہے یا کہیں بے پسے گیا ہے زوردار کیا بول گئے بیت المقدس میراج اونے تھی بنا ہا بنجنا اللہ مخانے تے ہا بنجنا صدرت المنتہا تے ہا سیر جنتی کرنی ہی سیر اسمانے تھی بیت المقدس کیوں انہیں کیا ضرورت کی رب ایک شے سمجھا من جاتا کہ بیت المقدس انبیاء دا مرکز ہے خلیل دی ہجرت دی چاہیے اسحاق تے آمر دی چاہیے یعقوب تے آباد کرن دی چاہیے یوسف تے اقتدار دی چاہیے حضرت موسیٰ دا قبلہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام دی امامت دی چاہیے یحییٰ دی پیدائش دی چاہیے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی چاہیے بی بی مریم دی عفت پاک تعمیتوں دی تربیت تے رہائش دی چاہیے نبیہ دا مرکز اے اپنی جاتے ہیں محبوب تیرا قبلہ تا انہا اقبل بیت وزیال الناس للذی ببکر مبارکہ او کعبت اللہ تیری ولادت بھی تھئی ہیں رہائش بھی تھئی ہیں پیدائش بھی تھئی ہیں آیا بھی تھئی ہیں عظمت بھی اتمل دی پیے لیکن بیت المقدس ہی واسطے بان جو قومیں تے نبی ہن علاقے تے نبی ہن قصبے تے نبی ہن ہون جبلے تو بے سی امام الانبیاء بن سی اللہ سارے نبیے کو قبریں کنو کاٹتے روح جاس جسد کعبت اللہ اکٹھا کرتے عیسیٰ کو آسمان کو لہاتے پچھو کھڑا کرتے حضور کو سب تو پہلے عقید مسلح تے کناتے ختم نبوت تا تاج پواتے امام الانبیاء تا تاج پواتے اگو تے مسلح تے کھڑا کیتے انہیں کو رب آکے پچھو کھڑے تھی وہ تاکہ پتہ لگے ہون بیت المقدس کہیں جا کہنی ایک قیامت تک بیت المقدس ہی محمد کی امت کا حصہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت حضرت مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضور نے امامت کی تھی سارے پیچھے علاقے دے ہاں حضور کائنات دے ہاں سارے نبی جب پیچھو آگے تو انہیں تو امتہ بھی پیچھو اور قبلہ کہیں امت تک ہے کہیں نبی کا بھی کہیں ایک حدیث سے سنتے حضور فرمائے میری خلافت مدینہ جو سے میری حکومت شام جو یہ تو پتہ لگتے ہیں امیر معاویہ دی حکومت نہیں محمد کریم آکے میری حکومت سبحان اللہ ولادت میں
ویلے شام دے محلات بھی لکھے جو پتہ لگے جو محمد دا اسلام اس کو جائے حضور نے ان شہر کے عظمتان حسین اگلی گالی جیسا حضرت سیدنا عمر نے جب بیت المقدس کی تھا یہودیں کو کہنا کیا عیسائیں کنو بھی تھا جب لگے ہن عیسائیں دے جڑے بڑے بڑے عالم وہ کتاباں کھولتے بیٹھے ہن جو بھئی وہ جڑا عمدہ پہ ان دا تذکرہ سارے کتابیں چھے ایکوں اے وہ عمر ہے جیدہ ذکر سارے کتابیں چھے تا لڑائی دی لوڑنی چاویں دے لو بیت المقدس نہ دے یہودیں دی تا خدا دی دھرتی تے ایک بیٹھ جائی گئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اللہ کہ میں نے کچھ ذلت تے جناب کم ہمتی تے رسوائی کا شکار کر چکے ساری بے حسی کرو اپنی بے حسی کرو انگریز تھی یاد ہے پرانے بڑھنے کو یاد ہو سے وہ اتنا بڑی حکومت کی تھی سارے بزرگیں غیرت کی تھی 1857 دی تحریک آزادی دی جنگ لڑی گئی تحریک ریشمی روال لڑی گئی تحریک خلافت چلی تحریک آزادی بر صغیر چلی مختلف بزرگیں مختلف محنتاں کی تیاں جیملے تسا اپنا ملک آزاد کرے وہ اپنا ملک واپس کی دے گئے یا انگریز دی جا کی دے گئے جنہیں کو میری گال سمجھ آوے ہو اللہ اپنا ملک کی دے گئے یا انگریز کو نبھیک منگیے بے اپنی شاہ کی دے گئے غیرت کھا دیے بے ہونو آکھن سادہ ہاں بے تو ستا کہا دے سادے افغانستان صحابہ دے دور تو افغانستان مسلمانے تھے امیر معاویہ دا لشکر پشاور تک آیا ہاں فتح کرن باستے افغانستان کابل اور پشاور امیر معاویہ دے دوری جی تھا گورنر نہ دیا مسلمانے توجہ نال میری گال کو سمجھے روس نے حملہ کر گیا ساری بے حسی کرو 40 سال مسلمان لڑے انہیں کڈے سے اپنا ملک کی دے امریکہ ہے 20 سال لڑے اپنا ملک واپس کی دے اپنا حق کی دے سے یا کہیں دا غصب کی دے سے سارے بولو اے فلسطین اللہ میرے نبی کو دیتے بیت المقدس میرے محبوب دا حضور دی ختم نبوت دا اعلان بھی بیت المقدس تے حضور دی امامت نبوت دا اعلان بھی بیت المقدس تے حضور دی سیادت نبوت دا اعلان بھی بیت المقدس تے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بھی بیت المقدس محبوب دے حوالے کرتے حضور کو امامت کرے کیے اور وہ جا بھی مسلمانے دے حصے مل گئے وہ اسادی ملکیت ہے ساری بے حسی کروں اگر دشمن قابض ہے تو دا مانا اے نہیں جو سونے دے حوالے کر ساری ذمہ داری یہ ہے کہ جڑے آپاں بیٹھوں کہ دوئیں کرے جنہیں کو توفیق اوت بنیار دی وہ پہنچ سکتے اسلامی ممالک دی ذمہ داری یہ ہے کہ غیرت کھاتے اسلامی فوج جڑا اسلامی خلاق بنائے ہوئے کہ مشترکہ فوج بنائیے ہوئے ایک کو بھیجو تاکہ اپنے قبلے دی حفاظت کرے اسلام کی عظمت دی علامت ہے